کہیں دور ایک پہاڑ کے پیچھے نورستان کی جادوئی وادی تھی، جہاں رنگ برنگی پھولوں، نغموں اور پریوں کا بسیرا تھا۔ یہاں چھوٹی بڑی سینکڑوں پریاں رہتی تھی، مگر چار خاص پریاں سب سے مختلف تھی۔ نیلوفر پری جو ہوا میں خوشبو بکھیرتی تھی، گلزار پری جو درختوں سے باتیں کر سکتی تھی، چمپا پری جو روشنی پھیلاتی تھی، شبنم پری جو پانی کو زندگی میں بدل دیتی تھی۔ پریوں کی ملکہ نورالعین سب کی محافظ تھی، اور ہر پری اپنی طاقت کا صحیح استعمال سیکھ رہی تھی۔ ایک دن وادی کے کنارے اچانک ایک عجیب سا درخت اگ آیا۔ اس کی شاخیں آگ کی طرح لال تھیں، پتے سیاہ اور تنے پر سنہری نشان۔ پہلے پہل سب نے سوچا یہ بھی جادوئی حسن کا حصہ ہوگا، لیکن جیسے ہی نیلوفر پری نے اس کے قریب جانا چاہا، درخت نے ایک چیخ ماری، مت آؤ، میں لعنت ہوں۔ پریاں گھبرا گئی۔ یہ درخت نہ صرف بول رہا تھا، بلکہ اپنے آس پاس کی ہر چیز کو سوکھا اور مردہ بنا رہا تھا۔ ملکہ نورالعین نے کہا، یہ درخت جادو سے بنا ہے، مگر اس کی روح غمگین لگتی ہے۔ تم چاروں خاص پریاں جا کر اس کا راز معلوم کرو، شاید تم ہی اس کی حقیقت کو سمجھ سکو۔ چاروں پریاں درخت کے گر جا بیٹھی۔ گلزار پری نے درخت سے باتیں کرنے کی کوشش کی، اے درخت، تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ درخت نے آہ بھری، میرا نام ظلمتزاد ہے، میں کبھی نورستان کا سبزترین درخت تھا، مگر ایک دن کسی نے میرے سائے میں جھوٹ بولا اور میری روح میں اندھیرا بھر گیا۔ اب میں خود کو سزا دے رہا ہوں۔ پریوں کو سمجھ آ گیا کہ درخت کسی پرانی غلطی کے اثر میں ہے۔ نیلوفر نے خوشبو بکھیر کر درخت کو سکون دیا، چمپا نے روشنی سے اسے گرماہٹ دی، اور شبنم نے آنسوؤں سے اس کی جڑوں کو نرم کیا۔ تب درخت نے کہا، میری سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ جب کوئی میرے پاس آتا ہے، میں اس کے خواب کھا جاتا ہوں۔ یہ سن کر پریوں کو دکھ ہوا، خواب تو زندگی کی بنیاد ہوتے ہیں۔ پریوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو مکمل کھولیں گے۔ گلزار پری نے پرانی ہوا سے بات کی، اسے پتا چلا 100 سال پہلے ایک جادوگر نے یہاں جھوٹ بول کر کسی کو برباد کیا تھا، اور وہ جھوٹ اسی درخت کے نیچے بولا گیا تھا۔ تب سے یہ درخت لعنت بن گیا۔ وہ جادوگر اب موجود نہ تھا، مگر اس کا اثر باقی تھا۔ ملکہ نورالعین نے بتایا کہ ظلمتزاد کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی کو اپنے قیمتی خواب کی قربانی دینی ہوگی، خواب جو صرف دل سے نکلتا ہو، نہ کہ جادو سے۔ نیلوفر پری نے کہا، میں نے ہمیشہ خواب دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں محبت پھیلے۔ اگر میرا خواب درخت کو روشنی دے سکتا ہے تو میں یہ قربانی دوں گی۔ اس نے اپنا خواب چمکتے ستارے کی شکل میں درخت کو سونپ دیا۔ درخت نے پہلی بار خاموشی سے وہ روشنی قبول کی۔ نیلوفر کے خواب نے ظلمتزاد کو جھنجھوڑ دیا۔ اس کے پتے آہستہ سبز ہونے لگے، شاخیں آسمان کی طرف اٹھنے لگی۔ اچانک ایک گرجدار روشنی سے درخت کے تنے پر سنہری نشان چمکانے لگے۔ درخت نے آہستگی سے کہا، میں معاف ہو گیا۔ گلزار پری بولی، معافی تب ملتی ہے جب نیت سچی ہو۔ تم نے خود کو سزا دی، اب وقت ہے خود کو عذاب کرنے کا۔ اب ظلمتزاد صرف درخت نہیں تھا، بلکہ روشنی کا ستون بن گیا تھا۔ اس کے نیچے جو بھی آتا اسے اپنے خواب واپس مل جاتے۔ پریوں نے اس مقام کا نام رکھا، خوابوں کا سایہ، وہ جگہ جہاں ایک لعنت امید میں بدل گئی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، ہر اندھیرے میں روشنی کا امکان ہوتا ہے۔ معافی مانگنا کمزوری نہیں بلکہ ہمت ہے۔ خواب صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ جو غلطی کرے اگر اس سے سیکھے تو وہی سب سے قیمتی انسان بن جاتا ہے۔ پریوں اور عجیب درخت کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ صرف جادو ہی نہیں، دل کی سچائی اور قربانی بھی کائنات کو بدل سکتی ہے۔ ظلمتزاد اب ایک عجیب درخت نہیں بلکہ نورستان کی پہچان ہے۔